تو شہدائے کربلا کی بھی جب صفات بیان ہوں تو بعض دفعہ بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ خاص طریقے سے ان کو بیان کیا جائے. پس شہدائے کربلا میں جو سب سے اہم دو ہستیاں تھیں، حتیٰ امام زین العابدین سے بھی زیادہ اہم، آیا ممکن ہے کہ امام سے زیادہ کوئی اہم ہو؟ قطعاً ممکن ہے. کیوں کہ یہاں امامت کی بات نہیں ہو رہی. یعنی ایک فضیلت حضرت زینب حضرت ام کلثوم علیہم السلام میں ایسی تھی کہ جو حتیٰ امام زین العابدین میں بھی نہیں تھی. وہ کون سی خصوصیت؟ آیا امام زین العابدین علیہ السلام حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے شکم مطہر سے دنیا میں تشریف لائے تھے، یا وہ ان کے بیٹے تھے؟ کیا تھا؟ تو ایک اعتبار سے کہا جائے گا کہ اس وقت پوری دنیا میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے شکم مبارک میں جس کی خلقت ہوئی ہو وہ سوائے حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم علیہم السلام کے کوئی بھی نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں حضرت زینب حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی نہیں تھی. اب یہاں پہ کوئی کہہ سکتا ہے مثال کے طور پر کیا کہہ سکتا ہے کہ نہیں جو اور کسی بیٹی کی بھی بیٹیاں تھیں. اب تک تو اہل سنت نے ایسے دعوے نہیں کیے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو بغض کا سلسلہ چل رہا ہے اہل بیت کے ذکر کو کم کرنے کے لیے، ان کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے، ان کے ذکر کو مٹانے کے لیے، یہ فیبریکیشن کا کام وہ کرتے رہتے ہیں. اب اگر یہ کر بھی دیں تو کہا جائے گا بالآخر مان بھی لیا جائے اشرف الانبیاء کی بیٹیاں تھیں، 4 نہیں تھیں 40 تھیں، فرض کی بات ہے. تو کیا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ جیسی کوئی ہستی تھی کہ جو اشرف الانبیاء نے جس کے اتنے فضائل بیان کی ہوں؟ تو اگر بیٹیاں مان بھی لی جائیں تو جناب سیدہ کی فضیلت کم نہیں ہوتی، یاد رکھیں، بلکہ بڑھ جاتی ہے. بڑھ کیوں جاتی ہے؟ کہ اشرف الانبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آیا ان سب کے فضائل برابر بیان کر رہے تھے کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، یا ایک کے کر رہے تھے؟ اگر سب کی موجودگی میں ایک کے کر رہے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے خاص حکم تھا، کیونکہ سب بیٹیوں میں سب سے زیادہ افضل وہی ہوں گی. تو کبھی بھی نہ ڈریں ان کے ان فیبریکیشن سے یا ان کے ان دھاندلیوں سے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نواسی لے بھی آئے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ جن کے لیے سورہ کوثر نازل ہوئی، ان کی کوئی اور بیٹی تھی سوائے ان 2 کے؟ آیا بعد شہادت امام حسین حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے جسم مطہر سے دنیا میں آنے والی کوئی اور ذات تھی سوائے حضرت زینب حضرت ام کلثوم کے؟ بعد شہادت امام حسین ہم کہہ رہے ہیں. ہاں، شہادت امام حسین سے پہلے 3 ہستیاں تھیں. کون؟ خود امام حسین جناب زینب اور جناب ام کلثوم. پر ذہن میں رکھیں کہ جب مظلومیت بیان ہو رہی ہو اسیران کربلا کی تو اس طرح سے بتانا ضروری ہے کہ 2 ہستیاں اتنی منفرد تھیں کہ وہ کوالٹی حتیٰ امام زین العابدین علیہ السلام میں بھی نہیں تھی. ابھی اور بات ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا مقام ان سے بلند تھا بعنوان امام، لیکن امام کو یہ والی فضیلت کہ وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے شکم مبارک میں ان کی خلقت ہوئی ہو، یہ ان کو نصیب نہیں ہوئی تھی جبکہ وہ امام تھے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا جو نام تھا اور ساتھ میں حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا بھی جو نام تھا، وہ دونوں کا نام زینب تھا. زینب صغرا اور زینب کبریٰ. مولا امیر المومنین کی ایک بیٹی ام کلثوم تھیں جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی صاحبزادی تھیں، اور ایک اور بھی مولا امیر المومنین کی بیٹی تھیں، وہ بھی ام کلثوم تھی، وہ بھی کربلا میں تھی. تو وہاں بھی ان کو صغرا اور کبریٰ میں پھر ایک ڈیفائن کیا جاتا ہے. تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا نام تھا زینب. بعد میں جب حضرت ام کلثوم کی ولادت ہوئی تو وہ بھی تھی زینب. اب ان دونوں کو پہچانوانے کے لیے کیا کہا گیا؟ زینب کبریٰ اور زینب صغرا. امام حسین کی جو ولادت تھی اور جو اس پر اول تو جو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے وہ منفرد تھی. وہ صرف 2 ہستیوں کو ملی، ایک حضرت یحییٰ کو وہ صفت اور ایک امام حسین کو، کہ 6 مہینے میں یہ پیدا ہوئے تھے. یعنی ان کا مکمل جو ٹائم تھا شکم مادر میں 6 مہینے میں مکمل ان کی خلقت ہو چکی تھی.
نہ یہ کہ 6 مہینے میں مثلا یہ سوچا جائے کہ جی اچانک کوئی پیدا ہو جائے وینٹیلیٹر پہ آ جائے، نہ، مکمل ان کی خلقت. اور دونوں کی جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ دونوں کے سر کو کاٹا گیا. وہ حضرت زکریا کے بیٹے تھے حضرت یحییٰ، اور یہ مولا امیر المومنین کے بیٹے تھے. جب بھی انشاءاللہ جائیں شام تو اس بہت ہی لطیف قسم کے نقطے کو ذہن میں رکھیے گا کہ شام میں جس کو ہم دربار کہتے ہیں تو وہ اصل میں چرچ ہے. یاد رکھیں کس کا چرچ ہے؟ جان دا بیپٹسٹ کے نام سے حضرت یحییٰ سے منسوب چرچ ہے. یہ مسئلہ کبھی بھی دنیا میں اٹھے گا، اس کو ہم لوگ عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ جامع دمشق. وہ مسجد بن گئی ہے تو وہ اصل میں چرچ ہے. چرچ میں آپ دیکھیں گے ایک چھوٹا سا زری نما کمرہ ہے، ادھر دفن ہے حضرت یحییٰ کا سر، ساتھ میں کنواں بنا ہوا ہے. اب وہ کنواں جو ہے یا اصلی ہے یا سمبل بنایا ہوا ہے، کیونکہ حضرت یحییٰ بیپٹائز کرتے تھے. جان دا بیپٹسٹ وہ غسل دیتے تھے، غسل تعمید، کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بیپٹائز کیا جاتا ہے، کہ یعنی یہ کرسچینٹی کی ایک علامت ہے. جان دا بیپٹسٹ حضرت یحییٰ پورے بنی اسرائیل میں جن کے اہم ترین ایک پوسٹ تھی وہ یہ تھی کہ وہ تعمید دیتے تھے، یعنی غسل جو پہلا غسل ہوتا ہے. تو بہت ہی لطیف نقطے سے مراد یعنی اہم ترین موضوع یہ کہ حضرت یحییٰ کا بھی سر 6 مہینے میں ولادت ہوئی، امام حسین کی بھی 6 مہینے میں، ان کا بھی سر کٹا، ان کا بھی سر کٹا. اور 1000 سال سے پہلے حضرت یحییٰ معذرت، اور کئی سو سال پہلے حضرت یحییٰ کا سر وہاں آ گیا تھا استقبال کے لیے کہ جہاں امام حسین کا سر آنا تھا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.